والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. مال اور اولاد کی زیادہ طلب اور حرص نے تمہیں اپنے رب کی اطاعت سے غافل رکھا. یہ ترجمہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے امام بخاری نے نقل کیا. مال اور اولاد کی زیادہ طلب اور حرص نے تمہیں اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری سے غافل رکھا، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں چلے گئے، تم نے قبریں جا دی. ہاں، تمہیں بہت جلد اس غفلت کا انجام معلوم ہو جائے گا. ہاں، بہت جلدی تم اس غفلت کا انجام دیکھ لو گے. اگر تمہیں یقینی طور پر اپنے رب کی اطاعت سے غفلت کرنے کا انجام معلوم ہوتا تو تم اتنی غفلت اختیار نہ کرتے. غفلت کے سبب جہنم میں داخل ہوں گے. اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان
کہتے ہیں کہ ہم سورہ تکاثر کے اترنے سے پہلے اس حدیث پاک کو قرآن تصور کیا کرتے تھے. کون سی حدیث پاک سے؟ بخاری کی حدیث ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کو مال سے بھری ہوئی وادی، مال سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو وہ چاہے گا کہ مجھے ایک اور وادی اس جیسی مل جائے. اگر مال سے بھری ہوئی ایک دوسری وادی، ایک دوسرا جنگل مل جائے تو پھر تیسری کی خواہش کرے. انسان کی ہرس کی آنکھ کو، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے پر نہیں کرتا. حضرت کعب بن احبار کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث پاک کو سورہ تکاثر کے اترنے سے پہلے قرآن جیسا تصور کرتے ہیں، کیونکہ اس کے مضامین کی، اس حدیث کے مضمون کی قرآن کی احادیث کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت اور مطابقت ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بہت سارے مقامات، دنیا کے خالی ہونا، دنیا کا ناپائیدار ہونا اور دنیا کا آخرت کے حوالے سے رب کی اطاعت سے غفلت کا سبب ہونا، یہ کھول کھول کر بیان کیا. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ واقعی بہت سارے لوگوں کو دنیاوی مال و دولت کی محبت نے ہلاک کر کے رکھ دیا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے اوپر فقر کا خوف نہیں، تنگدستی کا خوف نہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی زیب و زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا جیسے پہلو پر کھولا گیا، اور تم دنیا کی طرف رغبت کرنے لگو گے جس طرح پہلو نے رغبت کی، اور دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جس طرح پہلو کو ہلاک کیا. تو دنیا کا ہلاک کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات اور ان کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے سے غافل اور بے پرواہ کر دینا، یہی دنیا کی ہلاکت ہے. دنیا کا ہلاک کرنا یہی ہے. اور آج یقین جانے ہر طرف غفلت کا دور دورہ ہے. عوام ہوں یا افراد، علماء ہوں یا حفاظ ہوں یا قراء، کیا عوام. آپ قرآن پڑھیں اور پھر معاشرے کے طرز عمل کو دیکھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کتنے قرآن اور سنت کے احکامات سے دور ہو چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جتنی مال و دولت سے محبت ہے ویسی نہ اللہ سے محبت، نہ اللہ کے رسول سے محبت، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، اور نہ اپنے دین اسلام سے. مال کی محبت آپ کو عرصہ دراز اپنے گھر سے بہت زیادہ دور رہنے پر مجبور کر دیتی ہے. اس لیے بہت سارے لوگ مال و دولت کی خاطر لندن، امریکہ اور دیگر بہت سارے دور دراز کفار کے ممالک ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں، اور وہاں رہ کر سخت سردی میں یا سخت گرمی میں انتہائی مشقتوں والے کام کر رہے ہیں. آپ یہاں رہ رہے ہو تو آپ بھی سارا دن اپنے کھیتوں میں سخت محنتیں اور مشقتیں اٹھا رہے ہیں. فیکٹری کا موضوع، فیکٹری کے اندر بہت زیادہ مشقتیں جھیل رہا ہے. ہر شخص دنیاوی مال کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی محنت، ہر طرح کی مشقت، ہر طرح کی تکلیف وہ بخوشی برداشت کر رہا ہے.
لیکن اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، بہت سارے حرام کاموں سے بچنے کا حکم دیا، بہت سارے اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا، لیکن ان سے ہم غافل ہیں۔ اور دنیاوی مال کی محبت کا کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ جتنا مرضی قرآن پڑھیں، جتنی مرضی احادیث پڑھیں، جس طرح مرضی ہے لوگوں کو ڈرائیں، لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ڈرانے والا کبھی کبھار کو ملتا ہے اور باقی خوش کرنے والے وہ روزانہ نہیں ملتے ہیں، اس لیے وہ ڈر خوف بالکل مغلوب ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شے کھول کھول کر اپنے قوموں کے سامنے بیان کی، ہر طرح سے سمجھایا، ان کے معجزات کے مطالبات کو پورا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے۔ تو کیا آپ مان گئے؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو کسی کافر گھرانے میں پیدا ہوا ہو اور پھر وہ سوچ سمجھ کر کہ یہ حق دین ہے، یہ نبی کا جو دین ہے، یہ سچا دین ہے، یہ قرآن سچا ہے، یہ سوچ سمجھ کر پھر اپنے باطل دین کو چھوڑ کر اسلام اس نے قبول کیا، وہ کتنے ہیں آپ؟ اگر وہ کفار جو مکہ کے کفار تھے، اگر وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے تو وہ سارے کافر ہوتے؟ وہ کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، وہ جدی پشتی کافر چلے آ رہے تھے، اس لیے وہ کفر پر جمے ہوئے تھے۔ آپ تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہیں اٹھانا پڑی، کوئی سوچ و وچار نہیں کرنی پڑی، آپ کو کوئی بہت زیادہ اس کے لیے کنوینس نہیں کیا گیا، قائل نہیں کیا گیا۔ آپ تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور آپ نے کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ اب آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، بہت جلد تم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، یہ تمہاری جائیداد ہے، یہ تمہارے مربے، تمہاری گاڑیاں، تمہارا مال و دولت، یہ تمہاری ساری دنیاوی چیزیں، یہ آخرت میں تمہیں کام نہیں آئیں گے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ فرماتا ہے مال اور اولاد، بیٹے اور مال، یہ تو صرف جیتی دنیا کا سنگار اور دنیا کی زیب و زینت ہے۔ باقی رہنے والے نیک عمل سے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہت بھلے، امید کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائی، اللہ نے اصل فہم سب کچھ دیا۔ ایک ایسا شخص جو معاذ اللہ اللہ رب العالمین کے وجود ہی کا منکر ہو، رب ہی کو نہ مانتا ہو، جہریہ قسم کا انسان، وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا اور نہیں کرتا، تو آپ تو مسلمان ہو، تو آپ کا تو یقین ہے کہ موت پر حق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آئے گی۔ جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختیاں آئیں حق کے ساتھ۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا۔ ذالک یوم الوعید، اور یہ ڈرنے کا دن ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، ہر شخص اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک چلانے والا اور اس کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لانے والا ہوگا، اور ایک گواہ اس کے ساتھ ہوگا۔ فکشفنا لقد كنت في غفلة من هذا، اب اس کی آنکھیں کھل جائیں گی نا، اب اس کو سب پتہ چلے گا کہ میں نے اپنی جان پر کیا کیا ظلم کیا۔ دنیا میں کہا گیا تھا داڑھی رکھ لو، نہیں مانے، جان پہ ظلم کرتے رہے، نمازوں کا کہا نہیں مانے، زکات کا کہا نہیں مانے، حج فرض ہو گیا کہا نہیں مانے، نہ جانے کیسے کیسے اللہ کے احکامات کو انہوں نے بھلائے رکھا۔ اب ان کی آنکھیں کھلیں گی، ان کو جب اپنے وہ نقصان نظر آئے گا نا، دنیا میں تو تمہیں یہ نماز قضا ہونے کا کوئی نقصان کبھی نظر آیا؟ کیا فجر کی نماز نکل گئی کبھی تم نے سمجھا یہ تو بڑا نقصان ہو گیا؟ نہیں، آپ کے اگر وہ 10 روپے گم ہو جائیں تو وہ تم ادھر ادھر دیکھو کہ تمہیں تھوڑا سا ملال، تھوڑا سا تمہیں رنج پہنچے گا، اور اگر بڑی رقم 50 کا نوٹ اگر آپ کا گم ہو جائے تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی، 100 کا گم ہو جائے تو زیادہ رنج ہوگا، ادھر ادھر دیکھو گے، ڈھونڈتے پھرو گے، گاڑی میں پوچھو گے۔ لیکن تمہاری 5 نمازیں نکل گئی، تمہیں افسوس ہوا؟ تم ساری زندگی یہ داڑھی منڈا کر اپنے نبی کے حکم کی مخالفت میں ڈٹے رہے، کیا تمہیں احساس ہوا؟ تم رشوت کھاتے رہے، سود کھاتے رہے اور جھوٹ بولتے رہے، دھوکہ فراڈ کرتے رہے، چوری ڈکیتیاں کرتے رہے، رشتے داروں کے ساتھ حق تلفیاں اور ان کے تعلقات کو قطع کرتے رہے، رشتے
پھر آپ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ چیزوں کا تم نقصان سمجھتے نہیں نا. داڑھی منڈانا کوئی نقصان ہے؟ تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. جب تمہیں یہ سمجھائے گا تمہاری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، وہ بندہ تمہیں برا لگے گا، تمہیں وہ خوش لگے گا جو تمہیں ہاں بھی تم بہت اچھا، بہت نبی کا تم غلام ہو، واجب ہوا، تم نے یوں کر دیا وہ کر دیا، تمہاری جنت بس ہو رہے تیار ہے، سب کچھ تیار ہے، وہ تمہیں بندہ اچھا لگے گا. قرآن پڑھ کے دیکھو نبی نے اپنی قوم کو، نبی نے ہمیں کیا ارشاد دیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ اللہ رب العالمین جس نے قرآن نازل کیا تاکہ پیارے محبوب سارے دنیا کے لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں. وقل انی انا النذیر المبین، ان کو کہو میں تمہیں صاف صاف اللہ کا ڈر سنانے والا ہوں. نبی کریم علیہ السلام جب بات کرتے، مسلم کی حدیث ہے، جب آقا علیہ السلام بات فرماتے آپ کی آنکھیں مبارکہ سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، اور لوگوں کو یوں ڈراتے، یوں لوگوں کو ڈراتے کہ حاضرین یوں محسوس کرتے کہ شاید ابھی بہت بڑا لشکر ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے. یہ ہمارے آقا کے حال کا انداز. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ اس شخص نے آگ روشن کی. بخاری مسلم کی حدیث آقا فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا. جب جو ہی آگ روشن ہوئی تو پروانے پتنگے وہ اس میں آ کر گرنے لگے، اس میں گرنے لگے. اب اگر وہ شخص ان کو روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ زبردستی اس آگ میں گر جاتے ہیں. فرمایا میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم کی آگ کھینچتا ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہو. اے میرے مسلمان بھائیو، سمجھتے ہیں لقد كنت في غفلة من هذا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا کے اندر تو بڑا غافل تھا، بڑی غفلت میں رہا. فكشفنا عنك غطاءك، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ایک آج کی نگاہ کتنی تیز ہے، آج تمہیں سب نظر آ رہا ہے. دنیا میں تو قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں بتایا جاتا رہا، نبی کی بخاری مسلم کی صحیح احادیث تمہیں بتائی جاتی رہی، تمہاری آنکھیں نہیں کھلی، تمہاری آنکھوں کے پردے نہیں ہٹے، تمہارے دل میں اثر نہیں ہوا. آج دیکھتے نگاہ کتنی تیز ہے، آج سب کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے. لقد كنت في غفلة من هذا. دنیا میں تو بڑا غافل تھا. کیا ہوگا تمہارے پاس کوئی جواب؟ ابھی داڑھی رکھ لوں کہ میں عمرے پر جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں. اجی میری عمر نہیں ہے، ابھی تو ایک نبی کی نافرمانی کی عمر ہے، ابھی نہیں نبی کی اطاعت کی عمر نہیں ہے. خدا کے بندے، خدا کا خوف. تو کہتا میں حج پر جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا. تجھے پتا ہے تو حج پہ جا پائے گا یا بہت پہلے کھڑی ہو. چلے اگر تو حج پہ چلا بھی گیا، چلے تو نے حج ختم کر یا رکھ بھی نہیں، کتنی دیر جو نبی کو حکم کی مخالفت کرتا رہا تو اس کا کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے نہ روک دے. فمن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. جن کے مالوں نے، جن کی اولادوں نے انہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے، قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنے سے روکے رکھا، غافل رکھا، تو بہت بڑا نقصان اٹھانے والے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے تو یہ نقصان ہے، اخروی نقصان کو ہم نقصان نہیں سمجھتے. حالانکہ مومن بندے کے حق میں یہ جو دنیاوی نقصان ہے یہ بہت سارے فائدے رکھتا ہے جس کو ہم دنیاوی نقصان سمجھتے ہیں. دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اور بخاری کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی مومن بندے کے قریبی عزیز کو جو اسے بڑا محبوب تھا، جب اللہ
محبوب کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت ہی عطا کرتا ہے. آپ کا قریبی عزیز موت ہو گیا، ہاں آپ کا بچہ ہو، ہاں آپ کا باپ ہو، ہاں آپ کا بھائی ہو، آپ کو اس سے بڑی محبت تھی، بڑا عمر تھا، لیکن آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ بخاری کی حدیث بھی اس کا بدلہ جنت. مسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرے اور یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر و ثواب عطا فرما اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما. جو مجھے یہ تکلیف آئی ہے اور یہ میری نعمت چلی گئی مجھ سے، اس پر مجھے ثواب عطا فرما اور اس سے بہتر بدل عطا فرما. فرمایا یہ پڑھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ آقا سے فرمان سنا تھا جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہتے کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا اور اللہ رب العالمین نے مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کا شرف عطا کیا. میں آپ کی بیوی بن گئی، آپ کی زوجہ بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے شوہر کے مقابلے میں آپ جیسا دنیا میں سب سے اعلیٰ شوہر عطا کر دیا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب کوئی تمہیں مصیبت آئے تو کیا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور ایک حدیث پاک میں ہے زندگی شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین بعض اوقات اپنے کسی مومن بندے کے لیے ایک بلند مرتبہ لکھ دیتا ہے، اس کے لیے بلند مرتبہ مقدر کر دیتا ہے. اب اس کے ایسے عمل نہیں یا وہ ایسا عمل نہیں کر سکتا کہ اس بلند مرتبے پر پہنچ سکے تو پھر اللہ رب العالمین سے کسی تکلیف میں ڈال دیتا ہے، کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، پھر اس پر اسے صبر عطا کرتا ہے اور اس کے صبر کی وجہ سے اسے اس بلند مرتبے پر فائل کر دیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے، ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ کچھ افراد حاضر تھے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین جب اس تکلیف سے یا اس بیماری سے نجات دے دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، تو فرمایا وہ بیماری اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، وہ تکلیف وہ مصیبت پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، آئندہ کے لیے اس کے لیے نصیحت بن جاتی ہے. اور جب منافق بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دیتا ہے تو فرمایا اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کے گھر والوں نے اسے باندھ دیا، پھر کچھ مدت کے بعد اسے چھوڑ دیا، اس کو پتہ نہیں مجھے کیوں باندھا گیا، مجھے کیوں چھوڑا گیا. حاضرین میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ بیماری کیا تھی؟ خدا کی قسم میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں. تو آقا نے فرمایا جہاں سے اٹھ گیا دس بھی نہ تو ہم میں سے نہیں ہے. اس نے کہا یا اللہ میں تو کبھی بیماری نہیں ہوا، بیماری ہے کیا؟ تو آقا نے یہاں سے اٹھ گیا تو ہم میں سے نہیں ہے، تو کبھی بیماری نہیں ہوا. ترمذی کی حدیث آقا فرماتے ہیں کہ مومن بندے کی جان مال اولاد میں تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مومن بندہ کے دنیا سے جاتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر جاتا ہے. بہت فضائل آئے ہیں احادیث برکہ میں. ترمذی میں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جن کو تکالیف آئی اور انہوں نے ان پر صبر کیا، جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تکلیفوں پر صبر کرنے کے باعث اجر و ثواب اور انعامات سے نوازے گا، قیامت والے دن وہ لوگ جن کو تکلیفیں نہیں آئیں وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں اتنی تکالیف آتی کہ ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے.
بہت فضائل آئے گا. اب یہ دنیا تکالیف ہیں جن کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں، جن کو خسارہ سمجھتے ہیں، نقصان سمجھتے ہیں، یہ تو آدمی کے لیے اخروی اعتبار سے بہت بڑے فائدے مند ہیں، لیکن ہم اس کو تو نقصان سمجھتے ہیں. اچھا نماز چلی گئی اور شریعت کے احکامات پہ آپ نے عمل نہیں کیا، اب اس کو تو نقصان سمجھتے، حالانکہ اصل نقصان ہے یہ، اصل نقصان یہ ہے جس کو ہم نقصان نہیں سمجھتے. اے میرے مسلمان بھائیو، یقین جانو تم بہت جلد اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ اور ایک ایک عمل جو تم نے اس دنیا میں کیا تم سے اس کا حساب لیا جائے. تمہارے یہ مختلف آزاد جسم کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اس دن ان کے خلاف ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کیے ہوئے اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں. یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. ترمذی کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ پوچھا گیا زمین کی خبریں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے زمین کی خبریں کیا ہیں؟ اور کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمایا آدمی نے روئے زمین پر رہ کر جو بھی عمل کیے ہیں وہ زمین اللہ کی بارگاہ میں ان اعمال کی گواہی دے گی. یہی زمین کی خبریں ہیں. آج تو چھپ کر ایک کام کر رہے ہیں، غلطی چھپ کے کر رہے ہو اور تم کہتے ہو کسی کو پتا نہیں. اے میرے مسلمان بھائیو، آپ بتاؤ یہ تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، ان سے چھپ کے تم کام کر سکتے ہو؟ یہ زمین گواہی دے گی، اس سے چھپ کے تم کام کر سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، کیا اس سے چھپ کے کام کر سکتے ہو؟ کیا اللہ سے علاوہ بھی کوئی ایسا شخص ہے جسے بندے کو زیادہ ڈرنا چاہیے؟ واللہ احق ان تخشاہ، قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین زیادہ لائق اور حق رکھتا ہے اس بات کا کہ لوگ اس سے ڈریں. سب سے زیادہ اللہ رب العالمین حق رکھتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرے. کہ ہم اللہ سے تو نہیں ڈرتے، نمازیں چھوڑ رہے اللہ سے نہیں ڈرتے، گاڑیاں منڈا رہے اللہ سے نہیں ڈرتے، اور دوسرے نجائز کام رہے اللہ سے نہیں ڈرتے. اے میرے مسلمان بھائی، تم بہت جلد اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، یقین جانو پھر بہت پچھتاؤ گے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا ہائے کاش میں دنیا میں رہ کر نیک عمل کیے ہوتے. بڑی حسرت کرے گا کہ اب دوبارہ کسی طرح دنیا میں دوبارہ لوٹ کر چلا جاؤں. اب میں نمازوں کی تو بندی کروں گا، سنت کے مطابق میں داڑھی پوری ایک مٹھی رکھوں گا، اس طرح حرام کام سے بچوں گا، حلال طیب روزی کماؤں گا اور اللہ رب العالمین کی بھرپور انداز میں عبادت کروں گا، قرآن و سنت کے سارے احکامات پہ عمل کروں گا. بڑی حسرت کرے گا لیکن دوبارہ کبھی دنیا میں لوٹ کے اب یہ جتنے اشاق ہیں نبی کے اشاق، زبان سے نبی کی عشق کے دعوے کرنے والے، بتاؤ ان کی نظروں میں قرآن و سنت کی کتنی اہمیت ہے. اپنے بچوں کو سکول 20 سال بلا مبالغہ، کوئی ایم بی بی ایس بنوا رہا ہے، اپنے بچوں کو بنا رہا ہے، کوئی انجینئر بنا رہا ہے، کوئی اسپیشلسٹ بنوا رہا ہے، لاکھوں روپیہ اپنے بچوں کی تعلیم کو صرف کرتے ہو، اس کے لیے محنتیں مشقتیں اٹھاتے ہو. کبھی قرآن و سنت سکھانے کی بھی کبھی آپ نے فکر کیا؟ قرآن و سنت کی تمہارے ذہنوں میں کتنی وقت ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. یہاں کوئی میلہ لگا ہوا ہو، کوئی ناچ گانا ہو رہا ہو، کوئی کتوں کی لڑائی ہو رہی ہو، کوئی سینما ٹائپ کی کوئی چیز دکھائی جا رہی ہو، کوئی سرکس ٹائپ کی کوئی چیز دکھائی جا رہی ہو، تو ہمارے مسلمان بھائی پیسے لگا کر اپنا وقت نکال کر سفر کر کے مشقت اٹھا کے وہاں جا کے ٹکٹ خرید کے ٹکٹ کے پیسے دے کے جا کے وہ برا کام کر رہے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. اگر یہاں پر ہم کوئی ٹکٹ رکھتے ہوئے یہ قرآن و سنت جو سیکھے گا ہم 100 روپیہ اس کا ٹکٹ لیں گے، بتاؤ کتنے لوگ سیکھیں گے؟ نبی کے عاشق بتاؤ، اور نبی کا فرمان کتنے آگر سنیں گے؟ کہ نبی سے عشق ہے نا تمہیں تو نبی کی حدیثیں تمہیں بتائی جا رہی جہاں 100 روپیہ ٹکٹ ہو کتنے لوگ آگر سنیں گے؟ یہ تو تمہاری مجبوری ہے کہ تمہارے تعلق ساتھ اس وجہ سے آئے، ورنہ قرآن و سنت سیکھے تم کبھی نہ آتے. اتنی اہمیت کوئی نہیں تمہارے دینوں کے اندر قرآن و سنت. اے میرے مسلمان بھائیو یہ بتا دے اللہ کی بات کا کیا جواب ہے؟ کیا جو میں بات کر رہا ہوں کیا کسی کو اعتراض ہے؟ یہ غلط ہے. جو بات کر رہا ہوں میں صحیح نہیں کر رہا ہوں؟ کیا تمہارا ضمیر نہیں مانتا؟ اچھا ضمیر تمہارا مانتا پھر تو قبول کرتے ہو، آئندہ سے اپنے آپ کو بدلتے ہو، آئندہ سے بدلنے کے لیے تیار ہوا وہاں کے بھائی
میرا تجربہ ہے، نہیں مانتا، کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ابھی میں پوچھوں بتاؤ بھی کتنی داڑھی رکھو گے، کوئی نہیں، بہت مشکل ہے، کوئی اس کے لیے تیار نہیں مانتا۔ اگر یوں تبدیلی آ جاتی ہے اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ بدل نہ جاتا۔ جب آپ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اور بات مقررین کا بھی ہے، وہ دیکھا ہے حکومت میں گفتگو کر رہے ہیں، جی وزیر نے یہ کر لیا، فلاں نے یوں کر لیا، فلاں کو یوں کرنا چاہیے تھا، دیکھو یہ یوں عوام پہ چلی ہے تو ان کو احساس نہیں، وہ سیلاب آ گیا، دیکھو اس نے کچھ نہیں کیا، یہ ساری گفتگو کرتے ہیں۔ تم نے کیا کیا؟ فرض نماز تم نہیں پڑھتے، فرض زکات تم نہیں دیتے ہو، فرض حج تم نہیں کرتے ہو، حرام کام تو بہت سارے کر رہے ہیں، تو یہ سارا بھی نواز شریف کا قصور ہے کہ وہ ڈنڈا لے کر ہمارے پیچھے نہیں ہوگا، یا نماز میں 2 ڈنڈے مارتا زور سے، پھر صحیح کر رہا ہے، اب وہ غلط کر رہا ہے۔ واقعی اس نے غلط کیا، میں بھی کہتا ہوں کہ اس نے تو اس نے سختی نہیں کی، نماز نہیں پڑھتے ہو تو شریعت کا حکم ہے۔ ہمارے 3 ائمہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، تینوں ائمہ کا فتویٰ ہے بے نمازی کو حاکم پر لازم ہے کہ قتل کرے۔ کیا کرے؟ حاکم پر لازم ہے قتل کرے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حاکم ان کو قید میں ڈال دے جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے۔ ہمارے آقا نے فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں، نبی کریم ہمارے عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز کے علاوہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں جانتے، صرف نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے چھوڑنے کو صحابہ کفر جانتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی اے میرے مسلمان بھائی، تمہاری بھلائی اس کے اندر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ۔ آج ہم قرآن و سنت کے احکامات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ قرآن کا تقاضا جو ہم سے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے سچے غلام بن جائیں اور قرآن و سنت کے سارے احکامات کے پورے طور پر عامل بن جائیں، لیکن آپ کو ڈھونڈنے سے یہ پورے شہر کو چھان مارے بہت مشکل ہے۔ آپ کو صحیح قرآن و سنت کا عالم اور اس کا عامل اور مبلغ مل جائے، قرآن و سنت کا عالم بھی ہو، عامل بھی ہو اور ساتھ ساتھ مبلغ بھی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کا سچا نائب وہی کہ وہ عالم ہونے کے ساتھ عامل بھی ہو اور مبلغ بھی ہو۔ یقین جانے جگہ جگہ تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا یار ہم تو یہ قرآن جو چیزیں بیان کر رہے ہیں ہم ان سے بہت دور ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين